روداد بر صغیر چوتھا حصہ۔ انگریز کی آمد کے بعد۔ اس میں شک نہیں کہ سنگ دل حملہ آور فتح پانے پر اپنے مفتوح ممالک کو لوٹا کرتے تھے، مگر امن و آشتی کی خوشگوار فضا قائم ہو جانے اور سر تسلیم خم کر لینے کے بعد لوٹ کھسوٹ کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ لاتے۔ لیکن بدنیت وحشی اور سنگ دل انگریز قوم نے نت نئے قوانین متعارف کروائے اور مختلف طریقوں سے 300 سال سے زیادہ عرصے تک بر صغیر میں لوٹ کھسوٹ برابر جاری رکھی۔ ایک دن وہ آیا کہ بر صغیر کی دولت مندی کی کہانی بند کر رہ گئی اور بر صغیر دنیا کا غریب ترین ملک ہو کر رہ گیا۔ ہم اس دلسوز اور درد انگیز داستان کو انگریز مورخین کی شہادتوں سے سامنے لاتے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو مدراس کے صدر سر جان سلیور نے لکھا ہے، ہمارا طرز حکومت اب سنج سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ وہ گنگا کے دھارے سے تمام نعمتیں چوس لیتا ہے اور ٹیمز کے کنارے نچوڑ دیتا ہے۔ بنگال سول سروس کے سر جان شور قانون 1933 پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے، لیکن ہندوستان کا عہد زرین گزر چکا ہے۔ دولت کبھی اس کے پاس تھی، اس کا جزو عظیم ملک کے باہر کھینچ کر بھیج دیا گیا۔ کمپنی کی لوٹ کھسوٹ اور زرکشی کا سلسلہ اسی طرح برابر جاری رہا اور تقریباً 20 برس کے بعد مسٹر برک نے ہیسٹکس کے مقدمے کے دوران میں اس رقم کا جو اس وقت تک یہاں سے انگلستان پہنچ چکی تھی 40 کروڑ کے قریب اندازہ کیا تھا۔ لارڈ میکا نے لکھا ہے، دولت کے دریا یہاں سے انگلستان کو بہتے چلے جاتے تھے۔ 1982 میں مسٹر اے جے ولسن اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتا ہے، اے بدقسمت ملک ہندوستان، تجھ سے ہر سال پورے 3 کروڑ پاؤنڈ انگلستان کھینچ لیتا ہے۔ 1838 میں ملنگڈی مارٹن لکھتا ہے، اگر دولت کا ایسا مسلسل اور روز افزوں سیلان انگلستان سے ہونے لگے تو ایک دن وہ بھی محتاج ہو جائے۔ پھر خیال فرمائیے ہندوستان پر کتنا سخت اثر ہونا چاہیے۔ یہاں معمولی مزدور کو 2 یا 3 پینس روزانہ اجرت ملتی ہے۔ میجر وینگیٹ لکھتا ہے، ایسٹ انڈیا کے ڈائریکٹروں کے سرسری اندازے کے ساتھ بڑی آسانی سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ پلاسی اور جنگ واٹر کے درمیانی زمانے میں ہندوستان سے انگلستان کو 15 ارب روپیہ جا چکا تھا۔ مسٹر ولیم ڈگبی نے لکھا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ آج ہندوستان اس سے زیادہ شرمناک طور پر لوٹا جا رہا ہے جتنا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں لوٹا گیا تھا۔ مسٹر ولیم ڈگبی ہی لکھتا ہے، ہماری ابتدائی حکومت کی باریک چابک اب آہنی زنجیر بن گئی ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹروں نے کرسی اقتدار پر برجمان کرنے کا چکر چلا کر بھاری بھاری رقمیں بٹورنی شروع کی۔ تفصیل یہ ہے، 1760 میں میر قاسم کی تخت نشینی پر 2 کروڑ 62,07,690۔ 1763 میں میر جعفر کی دوسری تخت نشینی پر 14 کروڑ 18,04,990۔ 1765 میں نجم الدولہ کی تخت نشینی پر 1 کروڑ 97,06,900۔ 1767 میں میر جعفر سے ایک خصوصی جوڑ توڑ میں 3 لاکھ۔ 1767 میں میر جعفر نے کلکتہ کا جنوبی علاقہ بطور جاگیر حاصل کیا اور آمدنی یہ تھی 1 لاکھ۔ 1767 میں کونسل کے ممبروں کو جو نذرانہ پیش کیا وہ تھا 60,000۔ اس قسم کے طریقوں سے 1771 تک جو رقم کمپنی اور اس کے ملازمین کے پاس پہنچی اس کی میزان 29.5 کروڑ روپیہ کے قریب ہوتی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر کی دولت کو نذرانوں کی شکل دے کر حکومت برطانیہ کو پیش کرتی۔ تفصیل یہ ہے، 1613 میں 3,000 پاؤنڈ، 1662 میں 40,000 پاؤنڈ، 1663 میں 60,000 پاؤنڈ، 1667 میں 4 لاکھ پاؤنڈ، 1700 میں 10 لاکھ پاؤنڈ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دوسرا دور 1777 سے 1832 تک ہے۔ اس کے جبر کے دور میں بھی نذرانوں کی صورت جاری رکھی، جس کی تفصیل یہ ہے، 1758 میں 80 لاکھ پاؤنڈ،
1760 में 1 करोड़ पाउंड, 1763 में 1 करोड़ 50 लाख पाउंड, 1763 में 1 करोड़ 50 लाख पाउंड, 1767 में 4 करोड़ पाउंड। इस दर्दंगेज और देशतनाक लूट खसूट से वहशत व बर्बरियत के पुतले अंग्रेज का साम्राज्य दस्तूरुल अमल सामने आता है। 1957 में मेका ने लिखा है, 80 लाख रुपया दरिया के रास्ते मुर्शिदाबाद से कलकत्ता रवाना कर दिया गया। 1760 में लॉर्ड क्लाइव बंगाल की लूट के बारे में लिखता है, 3 करोड़ इंसानों को लूटकर कलकत्ता में अजीमुशान दौलत बहुत जल्द जमा कर ली गई थी। 1762 में ब्रुक्स एडिसन अपनी किताब कानून तमद्दुन व तनज़्ज़ुल में लिखता है, ये मालामाल खजाने करोड़ों आदमियों की कमाई अंग्रेजों ने हथिया कर लंदन उसी तरह भेज दी जिस तरह रोमन ने यूनान के खजाने इटली भेज दिए थे। टैक्सों के जरिए लूट खसूट का सालाना गुशवार यह है। साल 1871 में 1 रुपया 13 आने 9 पाई, 1861 में 2 रुपये 2 आने 11 पाई, 1891 में 2 रुपये 3 आने 11 पाई, 1901 में 2 रुपये 10 आने 2 पाई, 1911 में 2 रुपये 13 आने 11 पाई, 1913 में 3 रुपये 1 आना 9 पाई, 1920 में 5 रुपये 11 आना, 1922 में 6 रुपये 7 आने, नवंबर 1923 में 7 रुपये। इन शहादतों से साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर में कदम रखते ही मुख्तलिफ हीले बहानों से लूट खसूट का बाजार गर्म रखा। इंसानियत सोच तरीकों से और कवानीन के जरिए इस्तेहसाल जारी रखा और इस जन्नत निशान सरजमीन की बेशुमार दौलत को इंग्लिस्तान पहुंचाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किए बगैर न रहने दिया। बदकिस्मती से एक दिन ये देखा गया कि बरसग़ीर की दौलतमंदी अफसाना बनकर रह गई। इसी तरह ये तरक्की याफ्ता मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा पसमानदा हो गया और मईशत की तबाही ने उसे कंगाल बना दिया। नतीजतन ज़ालिम अंग्रेज़ ने बरसग़ीर के अवाम को ग़ुर्बत व अफलास के खारों में धकेल दिया, बदहाली की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया और उन्हें महरूम करके रख दिया। गर्ज़ ये कि पूरा मुल्क मुफलिसी के बहरे बेकरां की मौजों में फंस कर निढाल हो गया और अवाम के चेहरे इतने मुरझा कर पीले हो गए थे जैसे किसी ने हल्दी मल दी हो।